والعصر 17ویں قسط۔ اے رب، اے کوثر و دخان کے رب، اے ہفتے اقلیم و آسمان کے رب، اے ابن سلیمان کے رب، جبکہ واجب تھی بے کسی کی دادرسی احساناً تجھ پر، پھر بھی میں صحرا ایک ایک بوند کو ترسا اور سیراب کیا تو نے ان کو جو بچھاتے رہے خاک میرے پیروں تلے۔ تو اے رب سلیمان، کیا میں اب بھی فریب دیتا رہوں خود کو، یا بھر جاؤں تجھ سے آ گئے؟ اس وقت تم لوگوں کو یہاں میں نے ایک اہم بات کرنے کے غرض سے بلایا ہے۔ لیاقت بیگم کی طبیعت اچھے علاج معالجے کے ساتھ پرہیزی غذا اور سب سے بڑھ کر گھر والوں کی بھرپور توجہ اور خصوصی خیال کے سبب دنوں میں سنبھل گئی تھی۔ آج عشاء بھی انہوں نے سب کے ساتھ باہر میز پر ہی تناول کیا۔ بعد ازاں کچھ سوچ کر بڑوں کے علاوہ صرف عباد کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا، مگر وہ سارے غالباً اسی بلاوے کو جشن صحت تصور کرتے ہوئے بڑوں کے پیچھے پیچھے لیاقت بیگم کے کمرے میں چلے آئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی، پر جب سنجیدہ نوعیت کی خاندانی باتوں کا دور شروع ہوا تب وہ سارے بور ہو کر ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ صرف مفتاح مزے سے بیٹھا لیاقت بیگم کے پیر دباتا رہا، پھر عباد جس کی طلبی باتورے ہاس ہوئی تھی۔ اس وقت لیاقت بیگم کے پلنگ کے سامنے دھرے صوفے پر پرچمان شریفہ اپنی ایک دور پرے کی ممانی ساس کے اعمال نامے میں زور و شور سے اپنی نیکیاں درج کروانے میں مشغول تھیں کہ اتنی دیر سے خاموش بیٹھ کر اپنا مدعا بیان کرنے کو موزوں الفاظ تلاش کرتی۔ لیاقت بیگم دھیرے سے لب کشا ہوئیں تو بولتے بولتے سانس لینے کو ٹھہر جانے والی شریفہ پریشانی سے ان کے چہرے پر بکھری معنی حیثی کو دیکھے گئیں۔ تبھی عارف احمد جو نیند دراز لیاقت بیگم کے ساتھ بیٹھے ان کا دانا حنیف ہاتھ اپنے مضبوط و چوڑے ہاتھوں میں لیے محبت سے سہلا رہے تھے، فرمِ برداری سے بولے، جی اماں حکم کریں، ایک ضروری بات تو انہوں نے بھی آپ سے کرنی ہے۔ بے قرار شریفہ سے دو چار ٹھوکے کھانے کے بعد بھی جب شریف احمد بیوی کا اشارہ نہ سمجھتے ہوئے گواہی پر آمادہ نہ ہوئے، تب شریفہ دل ہی دل میں ان پر باقاعدہ لعنت بھیج کر جلدی سے خود ہی بول پڑی، کیا ہوا ہے؟ لیاقت بیگم نے قدرے فکر مندی سے لختے جگر کا حنوک بنا چہرہ دیکھا۔ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں اماں بیگم، وہ نفی میں سر ہلات کر بولتے ہوئے شریفہ کو مزید زہر سے بدتر لگے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کہیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں، وہ اتنا کہہ کر کسی گہری سوچ کے زیر سے چلی گئیں۔ تب ہی گرما گرم کافی کے کپوں سے سجی ٹرے اٹھائے عرفہ چلی آئیں۔ ریجا نے چاکلیٹ براؤنیز بیک کی تھیں، وہ اس کا پلیٹر لیے ان کے ہمراہ ہی اندر داخل ہوئی تو وقتی طور پر سب کا دھیان کافی اور خوشبودار براؤنیز کی جانب مبذول ہو گیا۔ آپ نے ہم سب کو یہاں کیوں بلا کر بٹھا رکھا ہے اماں بیگم؟ صرف شریفہ ہی تھیں کہ جن کا دھیان نہ کافی پٹا سکی تھی نہ براؤنیز، سو وہ تیوری پر بل ڈال کر خنوت سے بولی، اب بتا بھی دیجئے، زندگی بھی انسان کو کیسے کیسے رنگ دکھا کر بے بس کر دیتی ہے۔ شریفہ کے استفسار پر بالآخر لیاقت بیگم بہت سنبھل کر بولنا شروع ہوئیں، میرا خیال تھا کہ رویا پہلے 14 پاس کر لے تب اس موضوع کو چھیڑنا مناسب رہے گا، مگر دیکھو، وہ یہاں تک کہہ کر افسردگی سے ایک بار پھر خاموش ہو گئیں۔ وہ سارے ہی ظاہر ہے کہ انہی کی جانب ہمتاً متوجہ تھے، مگر بے صبرے پن سے سوال صرف شریفہ نے داغا، کون سا موضوع؟ بات کیا ہے آپ کھل کر کہیے۔ تم سب جانتے ہو کہ رویا میرے دل کے ٹکڑے کی واحد نشانی ہے، دل کا ٹکڑا بھی وہ جہاں آج بھی درد اٹھتا ہے۔ ان کی ناتواں آواز سے خزاں و ملال عیاں تھا۔ عارف نے ان کی قلبی کیفیت سمجھتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبایا، جیسے دلاسا دینا چاہتے ہیں۔ وہ خود بھی اس تذکرے پر بہت افسردہ سے ہو گئے تھے، اور وہی کیا، ماسوائے شریفہ کے سبھی۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں۔ شریفہ جذبات سے قطع آری چل کر کسی حد تک شفاف لہجے میں بولی، آپ وہ بات کہیے نا جس کے لیے اتنی لمبی تہمت باندھ رہی ہیں۔ شریف احمد نے بیگم کی بد لحاظی پر دم بھن انہیں گھورنے کی صحیح لا حاصل کی، مگر وہ ذرا بھی مرغوب نہ ہوئی، بلکہ جواباً انہیں کھا جانے والی نظروں سے نواز کر ایک بار پھر لیاقت بیگم کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ زہرا کے لیے میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی، وہ گلابی پڑ جانے والی آنکھوں کو سفید دوپٹے کے کونے سے پوچھتے ہوئے بولیں، اور اسے کھو دیا، مگر
رویا کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے، اور اس سے میری خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ یہیں میرے پاس میری نظروں کے سامنے رہے۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ عارف احمد پتہ نہیں کیا سمجھے کیا نہیں، تاہم انہیں تسلی دینے کی خاطر بولے، وہ ہماری بیٹی ہے، یہیں رہے گی ہم سب کے ساتھ، آپ کی نظروں کے سامنے۔ مگر ایسے کب تک؟ وہ معنی ہیسی سے بولی، لڑکی ذات ہے، اسے بہانے کی فکر بھی تو کرنی ہے۔ ہاں بالکل کرنی ہے۔ شریفہ جو پہلے ہی ان کی تہمت پر ہار کھائے بیٹھی تھی، جلولا کر بولی، اور شریف بھی آپ سے اسی متعلق بات کرنا چاہتے تھے، اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی یہ موضوع نکال لیا۔ اچھا؟ انہوں نے خوشگوار حیرت میں گھیر کر بیٹے کی جانب دیکھا، تو تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں چاہتی ہوں؟ آپ جو چاہ رہی ہیں اس کا تو نہیں پتہ۔ جواب شریف احمد کے منہ کھولنے سے قبل شریفہ نے ہی دیا تھا، اس بار بھی۔ پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس رویا کو اپنے گھر کا کر دیا جائے۔ ٹھیک کہتی ہو۔ زندگی میں غالباً پہلی بار لیاقت بیگم ان کی کسی بات سے متفق ہو کر بولی، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس بامہ اثر کی مبارک ساتھ میں عباد اور رویا کا نکاح کر دیا جائے، باقی رخصتی ہم اس کے امتحانات۔ ایک منٹ، شریفہ کی تنگ جبین ان گنت پلوں سے اٹک گئی۔ عباد کا یہاں کیا ذکر؟ وہ واقع نہیں سمجھ پائی تھیں یا پھر تہجل عارفانہ سے کام لیا تھا۔ بہرحال ان کے ناگوار لہجے میں کوئی تاثر تو ایسا ضرور تھا جس پر لیاقت بیگم ایک دم چپ کی چپ رہ گئی تھیں، اور وہ سب جو لیاقت بیگم کی اس تجویز پر دل سے بے حادثہ امٹ آنے والی مسرت کا اظہار کیا ہی چاہتے تھے۔ شریفہ کے اس پریشان کن رد عمل پر اپنے جذبات خود تک محدود رکھتے ہوئے کبھی لیاقت بیگم کا دفتن اتر جانے والا خفیف چہرہ دیکھ رہے تھے، تو کبھی متنفر سے سیاہ پڑ جانے والی شریفہ کی صورت۔ البتہ عباد کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کہیں آپ اس بے لگام گھوڑی کو میرے سیدھے سادے بیٹے کے سر مننے کے چکر میں تو نہیں؟ شریفہ عموماً شریف احمد بھیڑوں کے اس چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے گرزا رہا کرتے تھے، مگر اس سے ان کا لہجہ اس قدر گستاخ اور الفاظ اتنے نازیبا تھے کہ انہیں حقیقتاً غصہ آ گیا۔ کیا شریفہ؟ وہ بجائے ان کے طے شمیز انداز کو ہاتھ میں لانے کی ان پر الٹ پڑی۔ آپ کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے، پر چاہے آپ ساتھ دیں نہ دیں، میں اکیلی کافی ہوں اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑنے کے لیے۔ ارے میرا اتنا لائق فائق خوبرو بیٹا کیا اسی کردار کی کچی کے لیے رہ گیا ہے؟ کردار کی کچی؟ یہ بات درست ہے کہ لیاقت بیگم کو فوراً ہی احساس ہو گیا تھا کہ اپنی خواہش فریق ثانی کی رائے جانے بغیر اس طرح حتمی طور پر بیان کرنا نامناسب عمل تھا، مگر جو کچھ اب شریفہ کہہ اور کر رہی تھیں اس سے انہیں رنجیدگی کے اتھاہ سمندر کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو بیگم؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں انہیں مزید یاوہ گوئی سے باز رکھنے کی خاطر بولی، پر شریفہ کا ارادہ اس وقت کسی کا بھی لحاظ کرنے کا نہ تھا، سو مزید بھڑک کر تنزیہ بولی، ہاں تو کیا فرشتہ صفت پارسا حور کہوں اسے، جو اتنے دن معصوم چوچی بنی اپنے استاد سے ہرساں ہوتی رہی؟ ہاں، ان سب کو اس بات کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو تھا کہ وہ رویا سے نالاں رہتی ہیں، پر نہیں جانتے تھے کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی ہیں، سو اس وقت ان کے رویا کے لیے ادا کیے گئے کسی بھی قسم کی رعایت سے آری نوکیلے الفاظ سن کر ششتر سے بیٹھے تھے۔ پر تملا کر مفتیٰ بول اٹھا، موم پلیز اللہ کا خوف کریں۔ چپ کرو تم، وہ مفتیٰ کو سالم نکل جانے والی نظروں سے گھور کر چلائیں، سب جانتی ہوں میں کہ اتنے مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں تمہیں۔ اگر واقعی سب جانتی ہیں تو پھر پوری ہونے دے دادی بیگم کی یہ خواہش۔ وہ بھی انہی کا ثبوت تھا، سو ترکی پا ترکی بول گیا، ارے واہ واہ۔ شریفہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، باپ تو تھا ہی اپنی ماں کا حمایتی، اب تو بھی ان کی طرف ہو گیا، مگر میں صاف بتا رہی ہوں کہ اب کوئی بھی میرے عباد کا نام نہ لے۔ تو پھر اور کس کا نام لینا چاہیے دادی بیگم کو؟ مفتیٰ اب بھی باز نہ آیا کہ شریفہ کا طرز عمل اسے بہترا مضطرب کر گیا تھا، اسی کا جس سے ان کی نوازی اتنے دن محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ وہ حقارت سے بولی، اب دل بھر گیا ہوگا تو اسے ہراسانی کا نام دے دیا۔ بہو بیگم خاموش ہو جاؤ خدارا، لیاقت بیگم نے تڑپ کر التجا کی تھی،
کہ مزید سننے کا ان میں یارہ نہ تھا۔ میرے آباد کا پیچھا چھوڑ دو، وہ معافی کے سے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک جوڑ کر بیزاری سے بولی۔ ہو جاؤں گی میں خاموش۔ ٹھیک ہے دادی بیگم۔ مفتاح اس بار بھی آباد کو لب کشائے پر امادہ نہ ہوتے دیکھ کر ایک بہت جتاتی، متاسف اور ملامتی نگاہ اس پر ڈال کر دفتر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، چھوڑ دیں آپ آباد بھائی کا پیچھا، کیونکہ میں رویا سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ کیا کہا؟ شریفہ نے صاحب زادے کے اس بیان پر اسے یوں دیکھا گویا انہیں سننے میں مغالطہ ہوا ہو، مگر پھر جلد ہی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے، سو ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے ساتھ ہی چٹاک کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، اور ان کا یہ رد عمل اتنا غیر متوقع اور شدید تر تھا کہ ایک پل کے لیے ان سب کے علاوہ خود مفتاح بھی اپنی جگہ حیرت سے منجمد ہو گیا، مگر پھر دوسرے ہی پل ایک زخمی نظر سر جھکائے بیٹھے آباد پر ڈال کر تیزی سے کمرہ عبور کر گیا، اور اس کے نکلتے ہی دل شکستگی سے اپنے آنسو ضبط کرتی ریچا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چل دی کہ اب کہنے سننے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ یہ کیا کیا بھابھی بیگم؟ مدہوش سی عارفہ نے بھپری ہوئی جیٹھانی کو سمجھانے کی خاطر کہا تھا۔ جوان بچے پر اس طرح ہاتھ اٹھانا! تم تو چپ ہی رہو عارفہ، وہ انہیں بدتمیزی سے جھڑک کر بولی۔ وہ تمہارا ارسم کسی لڑکی کے لیے اچھل اچھل کر تمہارے منہ کو آئے گا تب پوچھوں گی۔ آپ خواہاں ارسم کو درمیان میں کیوں لا رہی ہیں بھابھی بیگم؟ عارفہ تو ان سے دبتی تھی، مگر عارف احمد سنجیدگی سے انہیں ٹوکتے ہوئے بولے کہ ظاہر ہے شریفہ کے الفاظ پر انہوں نے ناگواری محسوس کی تھی۔ واہ بھائی واہ! وہ ہاتھ نچا کر بولی، اپنے بیٹے کا نام تک لینا تمہیں گوارا نہیں اس رویا کے ساتھ؟ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی بیگم۔ عارف اس اچانک کے حملے کے لیے تیار نہ تھے، سو بھکلا کر وسعتی لہجے میں بولے، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو پھر کر دو نا تم اماں بیگم کی خواہش ہوئی۔ انہوں نے بہت ہوشیاری سے اپنی بلا ان کے سر ڈالتے ہوئے کہا، رویا اماں بیگم کی نظروں کے سامنے ارسم سے شادی کر کے بھی تو رہ سکتی ہے۔ ہاں ارسم! لیاقت بیگم جو شریفہ کی جانب سے کی جانے والی تیر اندازی کے باعث نڈھال، پسماردہ اور مایوس بیٹھی تھی، اس بات پر اپنا ململ کے سفید دوپٹے سے ڈھکا جھاگ سے بالوں والا سر ایک دم اٹھا کر عارفہ کو دیکھنے لگی۔ یہ محبت ایک اچھے ہاتھ بااختیار انسان کو کتنا محتاج بنا دیتی ہے، اس کا اندازہ اس وقت انہیں بخوبی ہو رہا تھا۔ ہاں ارسم! عارفہ لیاقت بیگم کی اپنی جانب والی امید بھری نظروں کو دیکھ کر گڑبڑا سی گئیں، اور اس گڑبڑاہٹ کی وجہ ہرگز بھی وہ نہیں تھی جو شریفہ جیسی تنگ ذہن خاتون نے سمجھی تھی، اور نہ صرف سمجھی بلکہ سہخن سا تنزیہ مسکرا کر چوٹ کرنے سے بھی نہ چونکی۔ کیوں؟ بات اپنی اولاد پر آئی تو تمہیں چپ لگ گئی؟ نہیں بھابھی بیگم، آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں۔ خیر، عارفہ نے اپنی صفائی دیتے ہوئے لیاقت بیگم کی جانب دیکھا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں ارسم سے بات کروں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شاکر کی بے یقینی میں ڈوبی تیش شدہ آواز سن کر وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں کرنٹ کھا کر اس سے پرے ہوتا ہوا ہوش و حرت کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ یہ تو شانی کی سہیلی ہے۔ لون کے ہلکے رنگوں والے بیش قیمت جوڑے میں ملبوس بڑے سے دوپٹے کو نماز کے سے انداز میں باندھے فرح حیرت زدہ لہجے میں ناگواری سے بولی، ہاں جی ہاں۔ عامر جو بھکلائی نظروں سے کبھی زمین پر الٹا دوپٹہ جلدی سے الٹا سیدھا اڑنے کی کوشش میں ہلکان رہنا کو دیکھ رہا تھا تو کبھی بڑے بھائی بھابھی کو تیزی سے ذہن دوڑا کر سرایت سے سر جلدی اسبات میں ہلا کر بولا، یہ شانی کی سہیلی ہے۔ شاکر جو بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جواباً اسے بہت کچھ کہہ بھی سکتے تھے، مگر گھر کا ماحول اور تربیت۔ آ جائیں ابو واپس، بات کرتا ہوں ان سے۔ وہ ایک سخت ناپسندیدہ اور برہم نگاہ سے عامر کو گھور کر بس اسی قدر کہنے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ فرح نے بھی رینا پر ایک ملامتی نظر ڈال کر شاکر کی تقلید کی، تب سوتے ہوئے چہرے والا عامر عقب میں کھڑی رینا کی جانب گھوم کر جیسے بدقد تمام بولا، چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود جا سکتی ہوں، وہ بھدک کر بھرپور حنوت سے بولی۔ ویسے دیکھ لیا آج کہ آپ میں کتنا حوصلہ ہے عامر صاحب، وہ آنکھوں سے چنگاریاں نکال رہی تھی، اور اچھا ہی ہوا کہ دیکھ لیا، میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ حقارت سے اسے متنبہ کر کے آگے بڑھ گئی۔
سنو تو صحیح جان، اوہ مطلب رینا۔ وہ اس کے تعاقب میں بے قراری سے لپک کر جان پکارتے پکارتے ایک دم ٹھہر گیا کہ رینا یہاں سے جا چکی تھی، پر شاکر اور فرح تو اپنے ہی کمرے میں تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کچھ دیر تو پورچی آنے میں ہی کھڑا پریشانی سے اپنی کتی سے ہلاتے ہوئے سوچے گیا۔ ابو کے آنے میں ابھی کچھ دن ہیں، تب تک میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکال ہی لوں گا۔ اس سوچ کے تحت وہ بالآخر قدرے مطمئن ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس پر مہربان ہونے کا ارادہ کر چکی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پورچی خانے میں خولا کی مون دھان پان مگر پھرتیلی سی فضیہ جو کھانے کی میز سے واپس آئے برتنوں میں موجود بچے کچے کھانوں کو تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ٹکانے لگا رہی تھی، جو اسے پلاؤ کی پتیلی میں کسٹرڈ کا پیالہ الٹے دیکھا تو تیر کی طرح لپک کر اس تک آئی۔ ستیہ ناس! اسے بنیدے سے لگے سفید چاولوں پر گلابی کسٹرڈ کی چھوٹی سی ڈھیری پڑی دیکھ کر سخت صدمہ پہنچا۔ ایک تو ویسے ہی چاول اتنے کم بچے تھے، اس پر بھی تم نے میٹھا گرا دیا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ اسے چھاڑنے والے لہجے میں بولی۔ دھیان؟ رسیا کی کھدری آواز پر وہ چونک گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس سے اپنے ہاتھ میں موجود پیالے کو غیب دماغی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو گے کیا ہوا؟ رسیا کلس کر بولی۔ اوہ! اور دیکھ لینے کے بعد اس نے کسٹرڈ کا خالی پیالہ مارے شرمندگی کے ایک دم سلیب پر رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے۔ تمہارا افسوس میرا کسی کام کا نہیں بی بی۔ وہ چڑ گئی کہ اس نے یہ پلاؤ خود کھانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ واقعی! وہ اس سے نظریں چرا کر بولی، میرا افسوس تو شاید کسی کے بھی کام کا نہیں اب۔ میں میز کی صفائی کر کے آتی ہوں۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ پر دھیان دیے بغیر پلاؤ پر فاتحہ پڑھتی ہوئی دراز میں سے صفائی کا کپڑا برآمد کر کے میکان کی انداز میں بولی، تب تک تم برتن دھونا شروع کرو۔ میز کی صفائی؟ وہ جو بے دلی سے شیشے کے نفیس اور نازک برتن دھونے کے لیے علیحدہ کر رہی تھی، ایک دم سر اٹھا کر رسیا کے جانب یوں دیکھنے لگی جیسے کسی امید کی بجھی لو ایک بار پھر فروزاں ہو گئی ہو۔ میز کی صفائی میں کر دیتی ہوں، لاؤ۔ وہ برتن یوں ہی چھوڑ کر جھٹ رسیا کے مقابل آن کھڑی ہوئی اور ہاتھ آگے بڑھا کر کپڑا اس سے لینا چاہا۔ آئے ہائے، آ رہی ہوں میں واپس۔ وہ کپڑے والا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے چتاتے لہجے میں بولی، کوئی اکیلے تھوڑی دھونے کو کہہ رہی ہوں، برتن جو دم نکل گیا۔ یہ بات نہیں۔ وہ مڑ کر باہر دیکھتی اجلت بھرے لہجے میں بولی، برتن میں خود اکیلے دھو لوں گی، دو یہ کپڑا ادھر۔ اسے تقریباً چھینتے ہوئے رسیا کے ہاتھ سے کپڑا لیا اور پر رفتاری سے کھانے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت اس کے ذہن پر طاری دھند حاکان کے خوف پر حاوی ہو چکی تھی۔ مر رہی ہے میز صاف کرنے کو پاگل۔ رسیا کے پاس اس کے غیر معمولی رویے کو باغور دیکھنے کا وقت نہیں تھا، اسے اور بہترے کام تھے، سو وہ منہ بنا کر اس پر تف بھیجتے ہوئے کلینسر اٹھا کر کوکنگ رینج پر انڈیلنے لگی۔ تبھی وہ جو تقریباً بھاگتے ہوئے باہر گئی تھی، بھاری سست قدموں سے لوٹ آئی کہ اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر وہ جس مقصد کے حصول کی خاطر ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے بے صبر ہو رہی تھی، وہ نامراد ٹھہرا کہ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا شور ہو رہا تھا نانی کے کمرے میں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دل کی زیر و زبر ہوتی دنیا کے باعث سب کے کڑے مراحل سے گزرتی ریچا اس وقت کسی اور کا تو کیا خود اپنا سامنا بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ سو لیاقت بیگم کے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر جانے کے خیال سے بنا ادھر ادھر نظر کیے سیدھی اوپر چلی آئی تو دیکھا اوپر جاتی سیڑھیوں کے اختتام پر تجسس سے بے حال چہرے پر اڑتی ہوائیاں لیے رویا کھڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ اسے اتنا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ اس وقت اسی کی ذات لیاقت بیگم کے کمرے میں زیر بحث ہے، پر بحث کی نوعیت کیا ہے یہ جاننے کو وہ ماہی بے آب بنی ہوئی تھی۔ سو جو ہی ریچا کو اوپر آتے دیکھا تو جھٹ پوچھ بیٹھی، اور وہ جو اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی اس استفسار پر ٹھہر گئی۔ ٹھیک ہی کہتی تھی تائی بیگم۔ وہ نمناک مگر تیکھی نگاہ اس کی مونی صورت پر ڈال کر طنز سے بولی، تمہارے ہوتے ہوئے کوشہ عافیت میں خیریت ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ سمجھی شاید ریچا اس سے مذاق کر رہی ہے، مگر اس کا لہجہ کچھ ایسا اجنبی تھا جس پر وہ الجھ گئی۔ جاننا چاہتی ہو تو جاؤ، وہ غیر معمولی سنجیدگی سے بولی، خود نیچے جا کر پوچھ لو۔ نیچے کیوں جاؤں؟ وہ خائف لہجے میں انکاری ہوئی کہ ریچا کے انداز سے وہ اتنا تو بھانپ ہی گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے۔
تم سے پوچھ رہی ہوں نا، تم بتا دو۔ مفتیٰ نے تم سے نکاح کا اعلان کر دیا ہے۔ یک لہجہ توقف کے بعد گویا بہت دقت اور خود احسیتی سے رچا ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ کیا؟ یہ جان کر رویا کو لگنے والا حیرت کا جھٹکا شدید تھا۔ کیوں؟ اپنے کرلاتے دل کے ہاتھ یغمال بنی رچا رویا کے چہرے پر در آئے تاثرات جانچے بغیر منفی جذبات سے ملغوب ہو کر بہت تنزیہ سے لہجے میں بولی۔ کیا تم واقعی اتنی ہی انجان ہو یا خود کو ظاہر کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے رچا؟ رویا جھنجھلا کر بولی۔ کیا کہی چلی جا رہی ہو؟ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، وہ حسد امیز لہجے میں بولی۔ اس نے تمہیں بتایا تو ہوگا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تب پھر میرے سامنے انجان بننے کی اداکاری کیوں کر رہی ہو؟ ویسے جتنی دیدہ دلیری سے اس سے تائی امی کے سامنے تمہارا نام لیا ہے، مجھے امید ہے وہ جلد ہی اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائے گا، سو تمہیں پیشگی مبارک۔ بات کے اختتام پر اس کے گلے میں پھندے سے پڑنے لگے تھے، سو وہ ظاہر ہو جانے کے ڈر سے بنا اس کی سمیت دیکھے فی الفور آگے بڑھ گئی۔ یہ کیا کہہ گئی ہے رچا؟ جہاں کی تہاں استادہ رویا بے بسی امیز جھنجھلاہٹ اور از حد تفکر سے سوچے گئی۔ مفتیٰ اور مجھ سے شادی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر رونے سے تو اس اطاعت کا سدِ باب نہیں ہونا تھا، سو اس نے دل کی خواہش پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ایک سر سانس کھینچ کر رات گہری ہونے کا انتظار مناسب خیال کیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس قدر بے حیائی اور لیچر پن! حسا جلد والا متفرق تصاویر کا البم ان کی گود میں بند پڑا تھا، مگر وہ پھر بھی دیکھ رہا تھا ماضی کی ایک اور تصویر جسے کسی کیمرے کی آنکھ نے مقید نہیں کیا تھا، مگر وہ پھر بھی کہیں محفوظ تھی، جس میں صدمے سے شاکر اپنا سر تھامے بیٹھے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فرا، کیا یہ واقعی ہمارا گھر ہے؟ انہیں واقعی دھچکا لگا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سسرال سے روایتی پرخاش اپنی جگہ، پر سچ تو یہ ہے کہ فرا نے بھی کبھی اس طرح کی صورتحال یہاں پیش آنے کا تصور تک نہیں کیا تھا، سو وہ متاسف سے لہجے میں بولی۔ میں تو خود ہی حیران ہو رہی ہوں عامر کی اس حرکت پر۔ بہت ڈھیل دے دی امی نے اسے، وہ بھرمی سے بولے۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک امی پر کیا موقوف؟ فرا جو اسپتال کی فائل کہیں رکھ کر بھول گئی تھیں اور اس وقت دراصل اسی کی تلاش میں شاکر کے ساتھ یہاں آئی تھیں، فائل پلنگ کے سامنے والی دیوار سے لگے ڈیوائیڈر میں تلاش کرتی ہوئی تشویش زدہ سے لہجے میں بولی۔ اللہ جانے ابھی کیسے کیسے نتائج آنا باقی ہیں۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ فرا کی بات سے 70-80% متفق تھے، باقی 3% اختلاف خود ان کی اسی خاندان کا ایک حصہ ہونے کے سبب تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کی مردانہ انا بیوی کے سامنے خاصی خوار ہوئی تھی۔ وہی کیجیے جس کا مشورہ میں آپ کو دے چکی ہوں۔ ڈیوائیڈر میں فائل کہیں نہیں تھی، سو اب وہ ارسل کے بہت پیارے رنگوں سے رنگی چھوٹی سی الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ ہاں فرا، وہ بہت بے چارگی سے کہنے لگے۔ میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ عامر بہت بد لحاظ اور بدتمیز ہے، اسے سمجھانا میرے بس کی بات نہیں، پر ابو کے سامنے میں ساری بات رکھوں گا، اب وہی دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہاں ہاں اور کیا؟ سفید فائل ارسل کی الماری سے تو نہیں، البتہ الماری کے اوپر دھری شاکر کی کتابوں کے نیچے سے مل گئی تھی، سو وہ ایک طمانینت بھری گہری سانس خارج کرتی ہوئی سرسری سے لہجے میں بولی۔ اب چلیں، ارسل انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ نے آج اسے پلے لینڈ لے جانے کا وعدہ جو کر رکھا ہے۔ دنیا کے ذہین ترین دماغ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انقلاب برپا کر چکے، اور ہم ہیں کہ آج بھی خوش بختی اور بدبختی کے مباحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آتش کدھے میں منعقدہ ہفتہ وار عوامی نشست میں آج بھی معمول سے زیادہ حلقت جمع تھی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ پوڈیم کے عقب میں استادہ بیزی بھی تھی، جو اس وقت شیروانی کالر والی سادہ سی سیاہ قمیض اور سادے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سیلف پرنٹ کا سیاہ ہی دوپٹہ بائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا، بالوں کا رف سا جوڑا، کانوں میں ہیرے کے سٹڈز، دھوتایا پاؤں میں سیاہ کولہاپوری نامحسوس میک اپ سے نکھرا تر و تازہ چہرہ، اور اپنا آئی فون سامنے رکھ کے وہی الفاظ سہرا رہی تھی
جو کل آتش نے اسے لکھ کر بھیجے تھے۔ اب وہ ہر 15 دن بعد بطور ایک گیسٹ اسپیکر اس نشست کا حصہ بنتی تھی۔ اس وقت بھی بہت زور و شور سے اس کا لیکچر جاری تھا اور عوام الناس سخت متاثر نظروں سے سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ لازوال تحقیقات کے موجد آتش نے اس کے ڈانس میں بہت ثقیل اردو لکھ دی تھی، یعنی دنیا کے غیر مملکی اذہان جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ اس سے لمبے گلابی ناخن والی انگشت شہادت کنپٹی پر دھیرے سے بجاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اور یہ حضرت انسان کے پاس آیا کہاں سے؟ حالانکہ ابھی سوال اور جواب کا مرحلہ نہیں آیا تھا، پھر بھی ایک بے ادب آواز سامنے کی نشست سے ابھری تو بی سی نے بے حادثہ چونک کر ادھر دیکھا۔ رنگ اڑی ہلکی نیلی جینز، پرشکن سیاہ ٹی شرٹ، ذہین آنکھوں میں پتھریلے تاثرات اور بے ترتیب داڑھی مونچھ سے ڈھکا چہرہ۔ بلا شبہ یہ شرر کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ بیزی نے بھسم کر دینے والی نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا۔ بعد پوڈیم سے ذرا فاصلے پر دھری اونچی پشت والی کرسی پر گھٹنوں تک آتے سیاہ کرتے اور سیدھے پاجامے میں ملبوس بڑے دم تراک سے برجمان آتش پر ایک افاسی شکایتی نظر ڈالی، یا کہہ رہی ہو یہ شخص آتش گدھے کے قابل ہی نہیں۔ محترم، اگرچہ آتش کی چمک عقابی نظریں سامنے ہال ہی پر مرکوز تھیں، تاہم اسے بیزی کا اپنی جانب دیکھنا پوری طرح محسوس ہوا تھا۔ سو وہ دائیں ہاتھ میں موجود اپنی کتاب فریب تقدیر کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے بہت دلکشی سے مسکرا کر متانت سے بولا، آپ کے ہر سوال کا تفصیل بخش جواب آپ کو یقیناً یہیں سے ملے گا، مگر سوال اور جواب کے سیشن میں، تب تک تھوڑا صبر۔ آتش کے لطیف انداز پر بے حادثہ سبھی مسکرا دیے سوائے سائل کے۔ انسان اپنے ذہن کو برائے کار لا کر اپنی قوت ارادی کے دم پر اب آسمانوں کا تحصیل کرنے کی شروعات کر چکا ہے۔ آتش کی اس اجاڑ صورت کو میٹھے لہجے میں سرزنش کر دینے پر بیزی ذرا طمانینت محسوس کرتی ہوئی خود کو کمپوز کر کے دوبارہ کھویا ہوئی۔ اور ایک جانب وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے آسرے پر سب کچھ چھوڑے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، تو انہیں کوشش اور عمل سے کس چیز سے روک رکھا ہے؟ اس سپریم پاور نے جو کھلے الفاظ میں چیلنج کر چکی ہے کہ ہم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ وہ آتش گدھے کے قواعد و ضوابط کا خیال کیے بنا ایک مرتبہ پھر خود کا یا شاید حضرت انسان کا مذاق اڑاتے لہجے میں بول پڑا تھا، بے شک بے شک۔ مجمع سے بے حادثہ ابھرنے والی چند آوازوں نے جہاں بیزی کے لیکچر کا فسوں توڑ ڈالا تھا، وہیں آتش کو بے حد و حساب مشتعل کر دیا، مگر وہ اب بھی بڑے بھرپور انداز سے مسکرا رہا تھا، جبکہ شرر کے عق میں بیٹھا وہ سیاہ جینز اور الجلی سفید پوری آستین کی شرٹ میں ملبوس شخص اس سے بڑی خوشدلی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، سبحان اللہ، کیا بات کی ہے آپ نے! کیا میں آپ کا اسم گرامی جان سکتا ہوں؟ جان کر کیا کرو گے دوست؟ وہ حفاظ سے لہجے میں بولا، اپنا تعارف کروانے کی جسارت ویسے ہی کروا دو۔ ناچیز کو سب انسپکٹر فاروق احمد کہتے ہیں۔ جب آپ میں جرأت ہی نہیں موم کے سامنے رویا کا نام لینے کی، تب آپ کو اس سے محبت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اصل غصہ اسے لیاقت بیگم کے کمرے میں آیا ہی ٹھس بیٹھے عباد پر تھا، جس کی غیرت عشق بیدار کرنے کی کوشش کے تحت اسے وہاں نتائج کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے رویا سے نکاح کا شوشہ چھوڑا اور شریفہ کا عتاب خود پر نازل کروا بیٹھا، مگر عباد وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ چنانچہ اس وقت وہ اس کے کمرے میں کھڑا اس کے اسی بزدلانہ رویے کی پرزور مذمت کر رہا تھا۔ محبت ضرورت کے تحت کب کی جاتی ہے؟ نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس عباد اس وقت بہت اداس دکھائی دے رہے تھے کہ شریفہ نے رویا کے لیے جس طرح کے نامناسب الفاظ استعمال کیے، اس نے انہیں صدمے سے دوچار کر رکھا تھا۔ بے شک محبت ضرورت کے تحت نہیں کی جاتی، مفتاح چڑھ کر بولا، مگر ضرورت کے تحت بولڈ سٹیپ تو لیے جاتے ہیں نا، اور سٹیپ تو خیر آپ کیا لیں گے، موم کے ڈر سے رویا کا نام تک تو آپ سے لیا نہیں گیا۔ ہاں تو کیا چاہ رہے تھے تم؟ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر اضطراری انداز سے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ موم کے سامنے امیچور عاشقوں کی طرح جذباتیت سے اس کا نام لے کر اسے پانے کی امید کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیتا۔ یہ کام تو آپ نے خاموش رہ کر بھی کر دیا ہے، وہ بہت تعصب سے بولا۔ نہیں مفتاح نہیں، وہ قدرے تیز لہجے میں بے قراری سے بولے،
میں اپنے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا حق کوشش کر رہے ہیں آپ؟ اس سے منہ بنایا۔ چچی بیگم نے ارسم سے بات کرنے کا یوں ہی کہہ دیا ہوگا، وگرنہ جتنا وہ فرما بردار ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ ان کی بات مان ہی جائے گا۔ ظاہر ہے یہ بات انہیں بھی پتہ چل چکی تھی اور اس کا اندیشہ کچھ ایسا بیچا بھی نہیں تھا، لہٰذا بات کو جو کچھ کرنا تھا جلد ہی کرنا تھا۔ سو وہ مسترفانہ بولا، میں کل بات کروں گا ڈیڈ سے، مجھے امید ہے وہ موم کو منا لیں گے۔ مخدوش جلد والا متفرق تصاویر کا وہ آخری البم اب بھی اس کی گود میں یوں ہی بند رکھا تھا، جبکہ یکے بعد دیگرے تواتر سے ذہن میں وارد ہوتے مناظر نے اسے پوری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا کہ جس کی ہر دیوار پر نیچے سے لے کر اوپر تک مادھوری، سری دیوی اور میناکشی کے چھوٹے بڑے پوسٹر کارڈز اور مختلف انداز کے پوسٹر چسپاں کیے گئے تھے۔ 2 پٹ کی جستی الماری کا ایک دروازہ اد کھلا تھا جس میں ٹھونسے گئے کپڑے ابل کر باہر گر رہے تھے، جبکہ دوسرے کو بند کرنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی جس میں بڑا بے ترتیب میک اپ اور دیگر اشیاء اپنی قسمت کو رو رہی تھیں۔ زمین پر بچھے فوم کے گدے پر بچھی چادر مل چکی اور پرشکن تھی۔ گدے کی دائیں جانب چھوٹی سی تپائی پر سونی کا سیاہ ٹیپ ریکارڈر دھرا تھا، جس کے پاس ہی رکھے گدے کے کارٹن میں فلمی گانوں کے ان گنت کیسٹ پڑے تھے، جبکہ گدے کے بائیں جانب زمین پر گہری انگوری رنگ کا ڈسک فون رکھے وہ کوری چٹی، اونچی لمبی پرگوش چہرے اور چھوٹی جسامت کی حامل فون کا چونگا ہاتھ میں پکڑے مہوئے گفتگو دوسیشہ کلکلا کر جواباً بولی تھی، رینا نہیں ہما۔ اچھا ہما۔ فون پر دوسری جانب موجود عامر کا سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، تاہم وہ اخلاقاً پوچھنے لگا، کیسی ہو؟ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ بے حیائی سی ہنسی ہنس کر بولی، آپ اپنی سنائیے، سر پر کوئی بال بچا؟ اس کی بات پر اس کے کندھے سے جڑی بیٹھی رینا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ وہ تیز ہو کر بولا کہ ظاہر ہے کہ اس زومینی استفسار کا سیاق و سباق اچھی طرح سمجھتا تھا۔ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ لطف لینے والے لہجے میں جلدی سے بولی، کہیے کیسے فون کیا؟ رینا کہاں ہے؟ وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا، بات کرواؤ میری اس سے۔ رینا؟ اس سے رینا کو لمبا کھینچتے ہوئے پرسوچ سا لہجہ اختیار کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ کہہ دو کہ سو رہی ہے۔ وہ موت پیس سے ابھرنے والے سوال سن ہی چکی تھی، منہ چونگے کے قریب لا کر بولی، اچھا ہاں، مزے سے بولی، وہ سو رہی ہے۔ میں سن چکا ہوں، وہ درشتی سے بولا، بہتر ہے کہ فون اسے دے دو۔ نہیں کرنی مجھے بات، وہ پھر منہ چونگے کے قریب لا کر بولی۔ کیوں نہیں کرنی؟ پرسوں میری اتنی بےزتی کرنے کے بعد بھی تم یہ پوچھ رہے ہو؟ تمہاری بےزتی کب کی میں نے؟ ایک تو وہ پہلے ہی یہ سوچ سوچ کر ہاسا پریشان تھا کہ چوراہے پر پھوٹ جانے والے اپنے بھانڈے کو کس ترتیب سے جوڑے۔ مستعصات رینا کی بے تکی ناراضی۔ ہاں، وہ کلس کر بولی، اپنے بڑے بھائی کے سامنے مجھے شانی کی دوست بنا دیا، یہ تو بڑی عزت افزائی کی بات ہے میرے لیے۔ ہاں تو اور کیا یہ کہہ دیتا کہ یہ میری دوست ہے؟ وہ بھنا کر بولا، اور اس وقت ہم دونوں ڈیٹ پر ہیں۔ لو تو اور کیا؟ چونگا اب بھی ہما کے ہاتھ میں تھا، جسے اس سے کان سے لگانے کی بجائے بائیں ہتھیلی پر لٹکا رکھا تھا، اور بڑے اطمینان اور غیر ضروری دلچسپی سے ان دونوں کے مابین جاری گفتگو کو باغور سن رہی تھی۔ درمیان میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یہی بتا دیتے آپ، سچائی تو یہی ہے نا؟ ایسے سچ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں محترمہ۔ اسے بے حد ناگوار گزرا تھا ہما کا یوں درمیان میں لقمہ دینا، چنانچہ چبا چبا کر بولا، ہاں جانتی ہوں کہ تمہارے گھر والے بے انتہا تنگ نظر ہیں۔ رینا تمسخر سے بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے فون کیوں کر کے اب میرا وقت برباد کرتے ہو، جاؤ ڈھونڈ لاؤ ان کے جیسی کوئی۔ رینا تم تو میری بات کو سمجھو۔ وہ اس کی ناراضی دور کرنے کی خاطر نرمی سے بولا، میں وقت برباد نہیں کر رہا بلکہ مناسب وقت کے انتظار میں ہوں، جو اب کبھی نہیں آئے گا۔ وہ استثنائیہ بولی، کیونکہ تمہارا بڑا بھائی پہلی فرصت میں تمہارے ابا کو سب بتا دے گا، اور ابا کے آگے تمہاری ایک نہیں چلتی، اس لیے میری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی رینا نے ہما کو فون بند کرنے کا اشارہ کر دیا، جس پر ہما نے پھر فور
عمل پیرا ہوتے ہوئے جھٹ سے چونگا رکھ دیا۔ گھنٹی فوراً ہی پھر بج اٹھی تھی۔ تب رینا نے پہلے فون کاٹا، پھر چونگا اتار کر رکھ دیا۔ سچ بتا، ہما بے یقینی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا تو نے واقعی ہمیشہ کے لیے اسے ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے؟ سمجھا کر جان، وہ معنی ہیزی سے دائیں آنکھ دبا کر بولی، اگر ایسا برتاؤ نہیں کروں گی تو اپنے خاندانی عزت و وقار کے پہاڑ تلے دبا وہ چوہا شیر کیسے بنے گا؟ توبہ توبہ، ہما نے جھرجھری سی لے کر کہا، اچھا ہوا جو میں نے اس سے جلد ہی جان چھڑوا لی۔ ہاں بھائی، کون جائے ایسے سڑے بسنے پرانے ذہن کے لوگوں میں تو کہتی ہوں تو بھی لعنت بھیج دے اس پر۔ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ہزاروں چاہنے والے مل جائیں گے تجھے۔ ہاں مل تو جائیں گے، وہ بستر پر پسر کا ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے پرسراریت سے مسکرا کر بولی، پر اسے آزمانے میں کیا حرج ہے؟ یقین کیجئے فاروق صاحب، شارر فاروق احمد کے تعارف کروانے پر ایک بے تاثر و بے نیاز سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بنا اس کے استفسار کا جواب دیے وہاں سے ایک دم اٹھ کر یوں چل دیا تھا گویا ارد گرد سے بے طرح اکتاہٹ محسوس کر رہا ہو۔ وہ سامنے سے ہٹا، تب آتش کی نگاہ فاروق احمد پر پڑی تھی۔ فاروق نے جو اسے اپنی جانب متوجہ پایا تو ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دی، جسے آتش نے بڑے وقار سے جواباً مسکراتے ہوئے قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ نشست کے اختتام پر باسط اصرار چائے پر روک لیا۔ یوں اب وہ آتش کدے کے مہمان خانے میں بڑے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیزی صوفہ کرسی پر ذرا سی ترچھی ہو کر بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، آج کی نشست میں اپنے لیکچر کے حوالے سے پوسٹ انسٹاگرام پر ڈالنے میں مصروف تھی۔ یہ اور بات کہ فاروق احمد کی یہاں موجودگی اسے دل ہی دل میں سخت پریشان کیے ہوئے تھی، مگر آتش بہت خوش اخلاقی سے اس سے مخاطب تھا۔ مجھے آج تک کسی کو آتش کدے میں دیکھ کر اس قدر مسرت حاصل نہیں ہوئی جتنا کہ آپ کو یہاں پا کر محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کی بات پر یقین ہے سر آتش، وہ درمیانی میز پر دھرا دیدہ سیب چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا، بلکہ میں تو خود پر افسوس کر رہا ہوں کہ ناحق اتنے دن آپ جیسی عظیم المطریب شخصیت کے فیض سے محروم رہا۔ پھر فیض یاب ہونے کا خیال آیا کیوں کر؟ آتش نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے سرسری سے لہجے میں استفسار کیا۔ میم کے انٹرویوز دیکھ کر، وہ ان کے مابین جاری گفتگو سے بے نیاز بنی بیٹھی پی سی کی جانب خفیف سا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ چونک گئی۔ سیریسلی؟ وہ منہ ذرا سا ٹیڑھا کر کے بے یقینی سے بولی تو وہ ایک دم سے ہنس دیا۔ کیوں؟ اس سے متبسم لہجے میں پوچھا، آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ وہ جواباً کندھے اچکا کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی انسٹا پر موصول ہونے والی کامنٹس دیکھنے لگی۔ بہرحال یہاں تک آپ کے آنے کے حق میں محرکات چاہے جو بھی رہے ہوں۔ آتش نے چائے کا خالی کپ میز پر دھرے ہوئے اپنے محسوس بھید بھرے انداز سے مسکرا کر بولا، آتش تو یہی چاہے گا کہ آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو آپ باقاعدگی سے حاضر ہو جایا کریں۔ کیوں نہیں سر؟ فاروق احمد دعوے دار سے لہجے میں بولا، اس خاطرداری کا بہت شکریہ۔ شکریہ ادا کر کے آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ چلیں پھر یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہی نہیں۔ سمجھ لیا۔ نوازش۔ وہ دانہ ہاتھ سینے پر رکھ کر ممنون سے لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا، اب چلوں گا۔ ضرور۔ آتش بھی اپنی نشست چھوڑ کر اس کے مقابل استدعا ہو کر مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا بولا، امیر علی خان کو اداب کہیے گا۔ کہہ دوں گا سر، وہ بولا، بلکہ کسی دن انہیں لے کر بھی آؤں گا۔ اس جملے پر اس کی پرعزم آنکھوں کی چمک دو چند ہوئی تھی۔ آتش بڑے بھرپور انداز سے مسکرایا، مجھے اس دن کا انتظار رہے گا۔ مضبوط لہجے میں یہ اس کا جواب تھا، جس پر وہ زبردستی مسکرا کر سر اسوات میں ہلا کر دونوں کو الوداع کرتا ہوا مہمان خانہ عبور کر گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو آتش؟ فاروق احمد کے نکلتے ہی بیزی نے فون ایک جانب رکھتے ہوئے بے نیازی کا چولا اتار پھینکا اور پریشان لہجے میں بولی، اسے یہاں کیوں گھسا رہے ہو؟ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے۔ وہ دوبارہ بڑے اطمینان سے صوفے پر برجمان ہو کر دایاں ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلاتے ہوئے گمبھیرتا سے بولا، کھیلنے دو، مگر یہ کھیل بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آتش، وہ حائف سے لہجے میں بولی۔ فی الحال تو مزیدار ہے۔ یہ تم صحیح نہیں کر رہے آتش، وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟
आतिश यूं मुस्कुराया गोया उसने कोई बहुत ही अहमकाना सी बात कर दी हो। अब तुम मुझे बताओगी? मैं बता नहीं रही मगर। ये अगर मगर छोड़ो, वो बड़ी मलाइमत से उसकी बात कथा करते हुए बोला, और अपने लेक्चर्स पर फोकस करो। मैं फोकस ही थी, वो जल्दी से वसाहती लहजे में बोली, पर वो स्टूपिड मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। कौन स्टूपिड? वो नीम दीवाना, मुंह बनाकर बोली शरर। उसकी ये नीम दीवानगी ही तो कारामद है, वो सनसनीखेज लहजे में बोला। क्या कारामद है? वो हनूज से मुंह बनाकर बोली। तुम नहीं समझोगी इसलिए जाने दो, वो बड़ी खूबी से उसे टालते हुए बोला। पर इतना जान लो कि वो परसों हमारी खसूसी नशिस्त का हिस्सा होगा। अरसम भाई प्लीज़, कहती बरमूदा शॉर्ट और पेट पर से पूरी तरह फंसी हुई लाल टी शर्ट में मलबूस मेहरू सुरमाई शर्ट ट्राउज़र पहने अपने बिस्तर पर नीम दराज अब से कुछ ही देर कबल काम से वापस लौटने वाले अरसम के नज़दीक खड़ा बाकायदा मिन्नत तरले करते हुए लजाजत से बोला, एक इनिंग खेलने देना, अल्लाह का पक्का वादा, खेलकर फ़ौरन वापस कर दूंगा आपका लैपटॉप। कहा ना भाग जाओ यहाँ से, वो उसके फ़कीराना लहजे से ज़रा भी मुतासिर न होते हुए खालिस्तान बड़े भाइयों वाले लबो लहजे में टपक कर बोला। भाई खुदा के वास्ते, मेहरू ने अपनी अंदर धुस्सी आंखों में आंसू लाने की नाकाम कोशिश करते हुए एक बार फिर इल्तिजा की, मगर वो फिर भी ना पिघला, बल्कि मज़े से बोला, ये तो तुम्हें नहीं मिलेगा, अलबत्ता एक मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ कि क्रिकेट इस पर खेलने की बजाय बाहर जाकर ग्राउंड में खेलो ताकि तुम्हारा कुछ भला हो सके। और मेहरू के नज़दीक मैदान अमल में उतरने का मतलब साफ साफ मौत थी, सो वह सख्त बुरा मान गया। अल्लाह करे आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए, वो गुलो कीर से लहजे में बद्दुआओं पर उतर आया। ओए होए, चूँकि उससे अभी 2 हफ्ता कबल ही लैपटॉप मुरम्मत करवाया था, सो उसकी बद्दुआ पर गोद में धरा लैपटॉप एक जानिब रखते हुए दिल मिलाकर उठा और उसकी डबल रोटी जैसी गर्दन पकड़ ली। हाय अम्मी मुझे बचाएं, हाय अम्मी। ये क्या हो रहा है? अरसम जो मज़े से इस रूई के गद्दे को धुकने में मसरूफ़ था कि आरफा यहाँ कहाँ, वो संजीदा सी आरफा को अपने कमरे में दाखिल होता देखकर मुतखैर रह गया। क्या इसकी दर्दनाक पुकार इस कदर पुरअसर थी जो आप इस कदर बर्क रफ्तारी से यहाँ चली आईं? उससे हनूकपन से आरफा को देखते हुए पूछा। हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें मत करते रहा करो, कोई और वक्त होता तो यकीनन वो भी सामने दिखाई देते मंजर से खत उठाती, मगर इस समय जहन इस कदर परकंदा हो रहा था कि वो उन दोनों को सरसनिश करते हुए बोली, अम्मी ये देखें। अरसम ने मेहरू की गर्दन छोड़ दी थी, सो वो मुंह बसोरता हुआ माँ के आगे फरियादी बन गया। अरसम भाई मुझे जान से मारने वाले थे। हाँ, हिलने जुलने का मशवरा देकर, वो चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोला। ये भी तो बता मेरे बच्चे। चलो मेहरू तुम जाओ यहाँ से। चूँकि आरफा का मिजाज कभी कभार ही भरम होता था, सो मेहरू को आफियत यहाँ से खिसकते ही में नजर आई। जाते जाते वो एक हसरतनाक निगाह बिस्तर पर पड़े लैपटॉप पर डालना ना भूला। क्या हुआ अम्मी? आरफा किसी बात पर परेशान है, इतना तो वो भम गया था, मगर किस बात पर, यही जानने की खातिर उससे फेवर फोर संजीदगी इख्तियार करते हुए पूछा। क्या कहूँ बेटा, वो माथा दाएं हाथ से सहलाती हुई लिखने की मेज़ के सामने धरी कुर्सी पर परजमान होते हुए बोली। एक तरफ अम्मा बेगम है और दूसरी तरफ, वो यहाँ तक कहकर एकदम से खामोश होकर अपने प्यारे नरम दिल हसास और फर्माबरदार लहते जिगर का सांवला मगर पुरकशिश चेहरा देखने लगी। उन्हें आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद था जब अपने बिस्तर पर तलाई जेवरात का सुर्ख महमलीन डब्बा खोले, उसमें मौजूद जेवरात निकाल निकाल कर देख रही थी। ये 2 भारी सेट और चूड़ियाँ ऋचा के लिए रख रही हूँ, और ये एक एक तुम्हारी और मेहरू की दुल्हनों के लिए, और ये जुड़ाव कंगन, उन्होंने अपनी वरानी वसी के 2 भारी कंगन 2 उंगलियों में परोते हुए ऊपर किए। ये अम्मा बेगम ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, इनमें से एक मैं तुम्हारी बीवी को दूंगी और एक मेहरू। ये वासला की कलाई में पूरा आ जाएगा, वो बोलती हुई आरफा के हाथ से कंगन उचक कर बेहास से ही से बोला, और फिर दूसरे ही पल खिसिया कर एकदम चुप हो गया। पर आरफा को जो सुनना था वो सुन चुकी थी, सो मुस्कुरा कर रुख मोड़ा और जेवरात एहतियात से अलमारी में रखने लगी। चलो पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर भाभी बेगम के सामने 10 से सवाल दराज करूंगी। ये उनकी उस वक्त की सोच थी कि अगर ऐसा हो जाता तो उन्हें कोई एतराज़
نہ تھا کہ سادہ صورت وسیلہ گھر کی بچی ہونے کے ناطے انہیں بھی پیاری تھی، مگر اب جو وہ شریفہ کے تیور اور حالات دیکھ رہی تھیں وہ واضح کر رہے تھے کہ ارسم کی خواہش کا پورا ہو جانا اتنا بھی سہل نہیں۔ امی، ارسم نے جو انہیں گمسم کسی گہری سوچ میں مستغرق دیکھا تو بے اندازہ پریشانی سے اسے پکارتے ہوئے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ بتائیے تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کی آواز پر وہ سوچوں کے گرداب سے باہر نکلی اور ایک سرد سانس اپنے لبوں سے خارج کرتے ہوئے بالآخر اس کے سوال کا مفصل جواب اسے دے ڈالا، جس پر وہ یوں خاموش ہوا گویا لب کشائی سے واقف ہی نہ رہا ہو۔ اب تم ہی بتاؤ، وہ روحانسی سی ہو کر بولی۔ میں اماں بیگم کو کیا جواب دوں؟ امی، کچھ دیر وہ خاموشی کے بکل مارے بائیں ہاتھ کا مکہ سا بنا کر ہونٹوں پر رکھے سر جھکا کر ایک ہی جگہ استدا رہا، پھر کونے میں بڑا اسٹول اٹھا کر عارفہ کی کرسی کے سامنے دھر کر اس پر پرچمان ہوتے ہوئے ذرا سا جھک کر ان کا چہرہ باغور دیکھتا ہوا یوں گویا ہوا جیسے انہیں ہر حال میں اپنے ارادے سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہتا ہو۔ رویا میری کزن ہے، ہمارے بچپن کی ساتھی، بہت اچھی ہے وہ، مگر میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ واسطہ کے لیے بھابھی بیگم بہت اونچے گھرانے میں رشتے تلاش کر رہی ہیں ارسم، پتہ نہیں یہ اطلاع تھی یا انتباہ، بہرحال جو بھی تھا ارسم عارفہ کے منہ سے اپنی خواہش کا نام سن کر متحیر رہ گیا، اور عارفہ جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو باغور دیکھ رہی تھی ممتا بھرے لہجے میں بولی، ماں ہوں تمہاری، کیا یہ نہ جانوں گی کہ تمہارے من میں کیا ہے؟ مگر بیٹا، وہ یک لحظہ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی، سیانے کہتے ہیں کہ جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کے کوس کیا گننے، اور پھر سچ تو یہ ہے کہ اماں بیگم کی چاہت اپنی جگہ، رویا مجھے بھی بہت پیاری، وہ ہم سب کو ہی بہت پیاری ہے، حالانکہ آج سے کبھی اس نے یہ بد تہذیبی سرزد نہ ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ اتنا مضطرب تھا کہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، مگر اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لینا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں۔ اگر میں کہوں تب بھی نہیں؟ انہوں نے بہت گمبھیر سے لہجے میں پوچھا۔ امی، وہ ضد سا ہو گیا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اگر میں کسی بھی طرح کے دباؤ میں آ کر یہ مشکل فیصلہ کر بھی لوں تب بھی ساری زندگی اسے وہ خوشیاں نہیں دے سکوں گا جو اس کا حق ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا کہ اس طرح جوڑے جانے والے زبردستی کے رشتوں کی عموماً یہی کہانی ہوتی ہے، اور کچھ کی اس سے بھی زیادہ اندھوناک۔ سارا جیسی۔ کیا ہوا امی؟ ان کے دائیں گھٹنے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے بہت فکرمندی سے مستغیر پوچھا کہ ان کی مسلسل خاموشی نے اسے ملول کر دیا تھا۔ کیا میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں؟ نہیں ارسم، وہ نفی میں سر ہلا کر مدھم سے لہجے میں بے چارگی سے بولی کہ بیٹے کی فرما برداری کا اتنا بڑا امتحان لینے کی سکت وہ خود میں نہ پاتی تھی۔ تم نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ تب پھر آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اسے عارفہ کے قائل ہو جانے پر یک کونا سکون حاصل ہوا تھا، مگر وہ انہیں متفکر دیکھ کر افسردہ بھی تھا، سو پوچھ بیٹھا، میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ اب اماں بیگم کی خواہش کا کیا ہوگا؟ عیسیٰ بیٹے، کب دن گزر کر رات ہوئی اپنے خیالات میں غلطم وہ جان ہی نہ سکا۔ چونکا تو تب کہ جب کھٹا ٹوپ اندھیرا اس کے کمرے میں قابض ہو گیا، ہاں بالکل ویسا ہی اندھیرا جو اس منظر نے مچایا ہوا تھا۔ عیسیٰ بیٹے، وہ تاحت نگاہ پھیلے ریگزار کے عین درمیان کسی نامعلوم سی پریشانی کے سبب سر جھکائے وحشت زدہ سا بیٹھا تھا کہ معاون اسے اپنے نزدیک سعید صاحب کی حلیم و ملائم رگ اور ریشے میں طمانینت بن کر اتر جانے والی آواز سنائی دی۔ اس نے بے طرح چونک کر سر اٹھایا۔ کبھی خود کو تنہا مت خیال کرنا، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے اپنا دانا ہاتھ شفقت سے اسے گھنے بالوں والے سر پر رکھتے ہوئے روح کو کھینچ لے جانے والی جذبات سے مومور آواز میں کہا تھا۔ ان کے پرنور چہرے کی چمک براق لباس سے پھوٹتی مسحور کن مگر نامعلوم سی مہک، لبوں پر کھلتی مطمئن مگر اداس مسکراہٹ، اور نم آنکھیں۔ ابو! وہ بڑی گہری نیند سے گھبرا کر بیدار ہوا تو دیکھا وہ فیروزہ کے کمرے میں اکیلا تھا۔ گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ کل رات سے اس کی طبیعت کچھ بوجھل، بے چین اور عجیب سی تھی، یوں رات بھر نیند آنکھوں سے روٹھی رہی، دن چڑھے ذرا دیر کو پلک
جڑی تو عثمان آدم کا۔ سو کچھ دیر بادل نوحاستہ اس کے ساتھ کتابوں سے سر کھپایا۔ وہ گیا تو یہ ادھر آ لیٹا اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور اب جو کھلی تو امی ابو یہیں تھے۔ ان کے لباس سے پھوٹتی خوشبو اس کے آس پاس بکھری ہوئی تھی، اور ان کے شفیق ہاتھ کی گرمائش وہ بھی تو حقیقی ہی تھی۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا وہ سمجھ نہیں پایا، اور ابھی سمجھنے کی کوشش ہی میں تھا کہ دفتن لونج سے شافی کی دل ہراش چیخ سنائی دی، ابو! وہ پھکلا کر لونج کی سمیت بھرنا پا دوڑا، ابو! ابو! وہ سامنے کھلے ٹی وی پر چلنے والی خبر دیکھ کر وحشت سے چیخیں مار رہی تھی۔ عامر جلدی جلدی کسی کو فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ پوری طرح روتی ہوئی شافی کے نزدیک آ کر سرسیمگی سے پوچھا۔ عیسیٰ ابو! وہ اس سے دیوانہ وار لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ کیا ہوا ابو کو؟ دو جہاں کا ہراس اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ ابو! ہمارے ابو شہید ہو گئے عیسیٰ۔ سائنس کے مطابق کائنات ایک عظیم الشان دھماکے کا نتیجہ ہے، اور تبھی یہ سیارہ جسے ہم دنیا کہتے ہیں یہ بھی مرعوض وجود میں آیا۔ آتش اپنے کتاب خانے کی بیٹھک والے حصے میں باوقار انداز سے کھڑا اپنے تسلیماتی لہجے میں گویا تھا۔ اس کے مخاطب سامنے صوفے پر پرچمان وہ 3 نفس تھے کہ جن میں سے ایک کو تو وہ تراش ہراش کر ہیرا بنا چکا تھا، جبکہ دوسرے پر محنت تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اور تیسرا ابھی خام تھا۔ سنگل صوفے پر سیاہ جین اور سلیٹی شرٹ میں ملبوس، بالوں کی کس کر پونی ٹیل باندھے، میک اپ کے نام پر محض لبوں پر پیازی رنگ پھیرے اور خمار آلودہ حسین آنکھوں پر سیاہ لائنر لگائے بیٹھی بیسی بہت عقیدت اور جذب سے آتش کی جانب ہمتن متوجہ تھی، جبکہ 3 سیٹر کے انتہائی بائیں کونے پر برجمان سرمائی ڈینم اور سیاہ چکدار شرٹ میں ملبوس، درمیانے قد بت کا حامل، قدرے دھان پان مگر ہوشیار صورت، گہری ذہانت سے چمکتی آنکھوں والا وہ جوشیلا سا انسان صلاح الدین تھا، نوجوان نسل کا پسندیدہ ابھرتا ہوا شاعر اور ادیب، جو یوٹیوب پر جس وقتی صحافت بھی کر لیتا تھا۔ مشرقی معاشرہ ہو یا مذہب، وہ دونوں سے سخت بیزار تھا، اور اس بیزاری کا بے لاگ اظہار وہ اپنے یوٹیوب چینل پر گھنٹوں بول بول کر کرتا تھا۔ بیسی کی طرح اس کی شخصیت سازی میں بھی آتش کی موٹیویشنل ویڈیوز کا بڑا اہم کردار تھا، سو وہ بھی آتش کا متقدر تھا، اور اس میں کچھ ایسی باکمال صلاحیتیں موجود تھیں کہ جن کی بنا پر وہ آتش کا مقرب ہو گیا تھا، اور اسی صوفے کے دوسرے کونے پر ہمیشہ کی طرح لاپرواہ سے خلیے میں سر جھکائے بے نیازی سے بیٹھا وہ ناڈر جو سوال بہت کرتا تھا پر آج خاموشی سے آتش کو بولتے سن رہا تھا۔ ابتداً یہاں کوئی اور مخلوق آباد تھی، اور وہ مخلوق کون، کیسی اور کیا تھی، اس کے بارے میں کی گئی تحقیق جو کہ تاحال نامکمل ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال وہ یک لحظہ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، اس مہلوک کے کروڑوں سال بعد یہاں حضرت انسان نے جنم لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ضروریات نے بھی، جسے پورا کرنے کی غرض سے اس نے ایجادات کیں، اور تبھی چند خوفناک حد تک ذہین دماغ جلد ہی یہ بھانپ گئے کہ کسی پر اسی صورت بآسانی حکومت کی جا سکتی ہے کہ جب اس کے اندر کے خوف کو اس حد تک ابھار دیا جائے کہ وہ اسے مجسم اپنے سامنے محسوس کرنے لگے۔ سو اس نے یہی کیا کہ جس کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں مختلف کہانیاں ازخود گھڑ کر اس سے سرسیما رہنے لگا، اس سے پوچھنے لگا، احکامات کی پابندی کے نام پر انسانیت کو بیڑیاں پہنا دی، اور ان بیڑیوں کو صرف وہی توڑ سکتا ہے جو اپنی عقل کا درست استعمال جانتا ہو۔ عقل کا استعمال؟ صلاح الدین نے ازخود متاثر لہجے میں بولا، مگر کیسے؟ غور کرنا سیکھو۔ وہ بولا، کسی شے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سائنسی اصولوں کی روشنی میں اسے پرکھو۔ چونکہ سائنس کا مقصد تجربے سے انسانی عقل و شعور میں اضافہ کرنا ہے، سو یہ ایسی کسی بھی چیز کو نہیں مانتی کہ جس کے ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ انسانی آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے۔ شرار سر جھکائے جھکائے ہی بولا، جرثومے اس کی مثال ہے، اگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ناموجود ہیں، وہ موجود ہیں، تبھی تو محسوس محدب عدسے سے انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا شرار بخوبی سمجھ گیا۔
تم کوئی آلہ بتا دو ناموجود کو دیکھنے کا تو میں آج بلکہ اسی وقت اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ وہ پورے افقان سے مسکرا رہا تھا اور شرار چاہتا تھا کہ جواباً ہزاروں دلیلیں دے کر اسے لاجواب کر دے، مگر وہ یقین کھو چکا تھا، سو اسی تہی دامنی نے اس کی زبان مفلوج کر دی تھی۔ کیوں؟ آتش اسے چپ سادھے دیکھ کر فتح مندی سے مسکرایا۔ کوئی جواب نہیں سوچ رہا؟ دیکھو میرے دوستو، وہ ہاتھبانہ انداز میں بولا، ہمارا مشن انسانیت کی خدمت ہے، اور انسانیت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ اور رفع خدمت تو یہی ہے کہ اسے اندیکھی زنجیروں سے آزاد کروا دیا جائے۔ بالکل بالکل، بیزی اور اصلاح الدین جوش و خروش سے یک زبان ہو کر بولے۔ پھر صلاح الدین بے چینی سے پوچھنے لگا، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں سر آتش؟ اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس ضمن میں آتش اسے مختلف ہدایات دینے لگا۔ پھر گمسم کسی گہری سوچ میں مستغرق شرار کو بطور خاص مخاطب کر کے بولا، اور تمہارا کام ابھی صرف سوال کرنا ہے شرار، کیونکہ جو زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر سچائی کو پا لیتا ہے، جیسا کہ یہ دونوں پا چکے ہیں۔ آتش کے ان تحسین آمیز الفاظ پر ان دونوں ہی نے عقیدت مندی سے سر ذرا سا ہم کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا، اور اس لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا کہ کوئی تھا جس کی موجودگی وہ اب بھی اپنے دل میں صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا، اور عقل تھی کہ اسے خوار کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ عشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت صاحب، عقل کو ہوتی ہے، کیونکہ عقل کی بھی بہرحال کوئی حد ہے، اور وہ لامحدود ضروری نہیں کہ ہر عقل میں سما سکے۔ السلام علیکم۔ اپنے چمچماتے شو روم کے سادہ اور مختصر سے آفس میں برجمان شریف احمد اس وقت سامنے بیٹھے کمپنی کے نمائندے سے مغز ماری میں مصروف تھے کہ تبھی سرمائی ڈریس پینٹ اور سفید دھاری دار شرٹ میں ملبوس گہری سرمائی ٹائی لگائے عباد دھیرے سے دستک دے کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر ظاہر ہے کہ وہ چونک گئے، تاہم سر کے خفیف اشارے سے اس کے سلام کا جواب دے کر نمائندہ کہ جس کا نام اخلاق حسن تھا کے برابر میں موجود خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ مارکیٹ کا حال آپ کے سامنے ہے صاحب، جب طلب ہی گھٹ جائے تب رسید میں کمی تو خود بخود آ جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے پھر۔ جب زبان شادر آنکھوں والا پس قامت اخلاق حسین ان سے مزید بحث بیکار تصور کرتے ہوئے بولا، میں آپ کا موقف ہیڈ آفس تک پہنچا دوں گا، پھر وہ جو بہتر سمجھے۔ جی بڑی مہربانی، شریف احمد رکھائی سے بولے، پر وہ ان کے خوش لہجے کا ذرا بھی اثر لیے بغیر بے پناہ ہوش علاقی سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ چلے آتے ہیں مغز ڈانٹنے۔ اس کے جاتے ہی شریف احمد کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر چڑچڑے سے لہجے میں بولے، میں اکیلا کس کس کو منہ دوں؟ تمہاری نوکری تو چلو اچھی ہے، مگر وہ کام چور ہڈ حرام نکموں کا سردار تعلیم مکمل کیے اسے 2 سال گزر گئے، آج تک یوں ہی مارا مارا پھر رہا ہے، مگر صاف سادے وہ کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹاتے موت آتی ہے، اوپر سے ارمان دیکھو نکاح کرے گا۔ وہ یقیناً بھرے بیٹھے تھے۔ عباد گلا کھنگار کر بولے، میں سمجھاؤں گا اسے۔ تم نے سمجھایا اور وہ سمجھ گیا۔ وہ سر جھٹک کر بیزاری سے بولے، تم وہ بات کرو میاں جو کرنے کے لیے اپنے دفتر سے اٹھ کر آئے ہو۔ وہ ایک کایا انسان، ظاہر ہے کہ اتنا تو سمجھ ہی چکے تھے کہ برخودار کسی اہم غرض سے تشریف لائے ہیں۔ جی ڈیڈ، وہ عباد یہاں تک آ تو گئے تھے، مگر شریف احمد کے سامنے اس بابت گفتگو کے خیال سے کچھ پزل سے ہو گئے۔ دیکھو 4 بجے مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے۔ شریف احمد کلائی پر بندھی عام سی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولے، لہٰذا جو بھی بات ہے جلدی کرو۔ ڈیڈ، شریف احمد کے انداز سے انہیں باور کروا دیا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں، سو وہ فطری شرم و لحاظ ایک جانب کرتے ہوئے اثر سنجیدگی سے بولے، کل گھر میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں میرے سامنے ہے تو۔ وہ عباد کی بات اچک کر بولے، مبادا وہ گزشتہ شب کے واقعات دہرانے میں مزید وقت ضائع کر دے۔ آگے بولو۔ میں رویا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم کہہ کر ان کے تاثرات جانچنے لگے جو ہنوز سپاٹ تھے، گویا انہوں نے کوئی معمول کی بات کی ہو۔ شریفہ کبھی نہیں مانے گی۔ انہوں نے پہلے ہی مرحلے پر جھٹ سے ہری جھنڈی دکھا دی۔ ان کی میں جانتا ہوں۔ عباد گہری سانس لے کر بولے، آپ اپنی بتائیں۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ بولے، شادی تم کرنا چاہتے ہو،
آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میری تو محرومہ بہن کی بیٹی ہے وہ، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ یہ ایک خوش آئند بات تھی، انہیں بڑا حوصلہ ہوا۔ تبھی اس بات پر وہ بہت پراعتماد سے لہجے میں بولے، بس تو پھر آپ میرا ساتھ دیجئے، ماں نہیں مانے گی تمہاری۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، جانتا ہوں۔ وہ افسردہ ہو گئے، اسی لیے تو آپ سے مدد کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ جذباتی فیصلہ کر رہے ہو؟ وہ گہری نظروں سے انہیں دیکھ کر بولے، نہیں۔ انہوں نے بہت مضبوط لہجہ اختیار کیا، سوچ رکھا تھا کہ جلد اس خواہش کا مام کے سامنے اظہار کر دوں گا، مگر خیر۔ شریف احمد نے پرسوچ سا ہنکارا بھرتے ہوئے بیٹے کا پوچھا پوچھا سا چہرہ دیکھا۔ چلو کرتا ہوں میں کچھ۔ بالآخر وہ بولے، اب تم جاؤ، مجھے بھی نکلنا ہے۔ اس طرح سے بچھڑتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر کمرے میں روشنی نہیں کی کہ اس اندھیرے سے اس کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ ہاں مگر وہ غم، وہ آج بھی نیا تھا کہ اس کی تازگی میں ہر گزرتے دن نے اضافہ ہی کیا تھا۔ سعید صاحب دوران حج حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت خبروں میں دوران حج شہید ہو جانے والوں کی فہرست میں ان کا نام دکھایا جا رہا تھا۔ بعد ازاں شاکر کو سعودی حکومت کا خط بھی موصول ہوا۔ یوں اس خبر کی تصدیق ہو گئی اور اب ان کے گھر میں تعزیت کے لیے آنے والے احباب و اقراب کا تانا بانا بندھا ہوا تھا۔ پر وہ وہاں سے چلا آیا اور اب علاقے کے گراؤنڈ کے ایک کونے میں سر جھکائے تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بالکل شافی کی طرح اونچا اونچا رونا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ ایک بھی آنسو اس کی خوش آنکھ سے نہ ٹپکا۔ اس طرح بچھڑتے ہیں؟ وہ شکوہ کہنا تھا چھوڑ جانے والے سے۔ آپ کے ساتھ گزارے کے وقت کا حساب لگاؤں تو یہ میری 15 سالہ زندگی کے چند ایام بنتے ہیں۔ ابھی تو مجھے ڈھاکہ آ کر آپ کے ساتھ رہنا تھا اور آپ یوں اچانک۔ اس طرح بھی کوئی بچھڑتا ہے کیا؟ ابھی تو میں نے ڈاکٹر بن کر آپ کی درینہ خواب کی تکمیل کر کے آپ کی ضعیف آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھنا تھی، اور آپ اس خواب کے سارے جگنو میری مٹھی میں تھما کر خود خواب ہو گئے۔ اس طرح بچھڑتے ہیں؟ ابھی تو آپ کے گھنے سائے تلے میری بے فکر جوانی کی ابتدا ہونی تھی۔ ابھی تو میں نے رنگوں، خوشبوؤں، بہاروں سے آراستہ دنیا کو کھوجنا تھا۔ ابھی تو میں نے اپنا جیون جینا تھا ابو، اور ہوا کیا؟ وہ زمین پر اگی اکا دکا گھاس بے دردی سے نوچے گیا۔ عیسیٰ آج یتیم ہو گیا، اور عیسیٰ آج یتیم ہو گیا۔ میں نے چھو لیا آسماں، میرے یہیں ہیں دونوں جہاں۔ ہدایت کار منظر بیگ نے اپنی فلم سائن کروانے کے لیے حقیقتاً بیزی کے پیر پکڑ لیے تھے، سو اس کی مسلسل کوششیں اور انڈسٹری کے بڑوں سے کروائی جانے والی سفارشوں نے کام دکھایا۔ یوں بیزی نے اس کے ساتھ معاہدہ کر تو لیا، مگر صاف بتا دیا کہ عکس بندی کی تاریخ وہ اپنے پہلے 2 پروجیکٹس کی تکمیل کے بعد ہی دے سکے گی، جبکہ منظر بیگ کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، پر شاید کسی کو تو تھا۔ سو ہوا کچھ یوں کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کے وہ دونوں پروجیکٹس ہی الٹو کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ منظر بیگ نے مل جانے والے نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے طریقیں لے لیں۔ فلم کا ایک حصہ گلگت میں عکس بند ہونا تھا، یوں فلم کا عملہ گلگت میں موجود تھا۔ فلم کی عکس بندی کی ابتدا کل سے ہونا تھی اور آج کا دن سیر سپیٹوں کی نظر کیا جانا تھا۔ یوں اس وقت گہری نیلی جینس پر کیتھی لانگ جیکٹ پہنے، آنکھوں پر کیتھی فریم والے سیاہ گلاسز لگائے، نرم ہونٹوں پر لپ بام پھیرے، چہرے کی جلد پر موئسچرائزر کی تہہ جمائے، بیزی اپنے مقابل مرکزی کردار ادا کرنے والے خوبرو سے علی حسن اور نصر بیگ کے علاوہ معاون اداکارہ بینا کے ہمراہ سرخ جیپ میں بیٹھی ایک تفریح مقام کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ سارے بے حد خوشگواریت سے آپس میں محو گفتگو تھے۔ بیزی نے اپنے فون میں اپنی ہی فلم کا نغمہ لگا رکھا تھا، جس کے بول اسے خود پر صادق آتے محسوس ہو رہے تھے۔ آہا کیا بات تھی! وہ ایک میگا پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ سفر جاری تھا کہ تبھی منظر بیگ نے سڑک کنارے چائے کا ایک چھپر ہوٹل دیکھ کر جیپ رکوا دی۔ تم نہیں چلو گی؟ منظر بیگ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں۔ وہ اس قدر ترنگ میں تھی کہ اس نے اپنے احساسات اپنی سوشل میڈیا فیملی سے بانٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اوکے، میں چائے یہیں بھجواتا ہوں۔ منظر بیگ بنا اصرار کیے گرم ٹوپی سر پر اچھی طرح جماتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حسن علی، بینا اور ڈرائیور تو خیر پہلے ہی اتر کر جا چکے تھے۔ تب وہ انسٹاگرام پر لائیو جاتی ہوئی اپنے محسوس ابتدائی الفاظ سرانے کے بعد بولی،
کیسی ہے میری انسٹا فیم؟ ہم اس وقت گلگت میں کہیں ہیں۔ سوری، مجھے اس جگہ کا ایگزیکٹ نام نہیں پتا۔ اس سے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہا، ہے جو بھی ہے، یہ جگہ بہت حسین، بہت خوبصورت ہے، بالکل میرے خوابوں کی تعبیر کی طرح۔ او گاڈ! اس سے آنکھیں ایک جھٹ سے بند کرتے ہوئے دوبارہ کھولیں۔ اب بھی جب سے مجھے خیال آتا ہے کہ میں مسلسل ناکام ہو کر اپنی لائف کے ساتھ کیا کرنے چلی تھی تو خود پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ سو میری پیاری پیاری انسٹا فیم، میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جو یہ ہم قسمت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ہمت ہار دیتے ہیں نا، تو بتا دوں، یہ قسمت وسمت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب کم ہنٹوں کے بہانے ہیں۔ محنت محنت اور بس محنت۔ اگر قسمت ایگزسٹ کرتی تو یہ بیزی یہاں آج آپ کے سامنے۔ اور ابھی وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی تھی کہ روح کو ٹھٹھرا دینے والی ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، اور بس لمحوں کا کھیل تھا۔ سرخ جیپ اب سفید قبر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔